ایمر مجھے بتائیں کہ ایک تو آپ نے اگزامپل کوٹ کی، لیکن کیا ایسے اور بھی معاملات ہمارے سامنے آئے ہیں کہ جب کہ ملزم سے جب انٹروگیشن ہوئی تو معلوم یہ وہ پڑھا لکھا تھا، روزگار کماتا تھا، ٹھیک ٹھاک تھا، لیکن اب چونکہ وہ بے روزگار ہوا تو اس لیے اس طرف آ گیا؟ ایسے معاملات سامنے آئے زیادہ؟ دیکھیں چند روز قبل ایک اجلاس ہوا تھا، اجلاس کی ایک میٹنگ ہوئی تھی، اس میں میں شریک تھا، کچھ فورسز کے لوگ شریک تھے، اس میں انہوں نے مجھے بڑے افسوسناک، وہ خود بھی بڑے جو ہے وہ پریشان تھے یہ بات کہتے ہوئے کہ یار کورنگی کی بہت ساری فیکٹریز ایسی ہیں جنہوں نے کووڈ کی وجہ سے اپنے ملازمین کی تنخواہیں کم کر دیں، جنہوں نے ان کو بے روزگار کر دیا، نکال دیا نوکریوں سے۔ اس کی وجہ سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خاص طور پر کورنگی کے ایریا میں جرم بڑھ گیا ہے۔ کہہ رہے ہیں ایک وجہ یہ بھی ہے، تو یہ بات بالکل ہے جو ماضی میں لوگ کماتے تھے یا کہیں نوکریاں کر رہے تھے، جب وہ بے روزگار ہوئے یا ان کی تنخواہیں کم ہوئی ہیں تو انہوں نے اس کے بعد یہ نہیں ظفر بھائی جو بات یہ پوائنٹ ہے وہ بہت ویلڈ سر، جب راشن ڈبل پیسے کا ہو جائے گا، آٹا 70 سال پاکستان کو بنے ہو گئے، 70 سال میں 300 روپے پہ پہنچا 10 کلو کا بورا، 2 سال کے اندر 700 روپے پہ چلا گیا۔ آپ نے تنخواہ تو نہیں بڑھائی، تنخواہ تو نہیں ہے۔ ایک بہت اچھا گریجویٹ ماسٹرز کیا ہوا لڑکا جب نوکری پہ لگتا ہے 18,000 روپے، 6,000 روپے کا بائک کا فیول، 12,000 روپے میں اب اس نے گھر کا کرایہ بھی دینا ہے، کہاں رہے گا وہ؟ جھوپڑیوں میں شفٹ ہو جائیں، لائٹیں کٹوا دیں گھروں کی، کوئی حکمران اس پہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اس پہ بات نہیں ہو رہی، بات ہوتی ہے صرف کرسی پہ جیسا مہکنے کا۔ 249 کے الیکشن پر تو بہت بات ہوئی، عوام کس حال میں اس پہ بات ہوئی؟ ظفر بھائی مجھے ایک بات اور بتائیں، میں بھی آپ کے پاس چند روز پہلے آیا تھا، غالباً دوسرے تیسرے روزے کو، جب ہم نے اس کنٹینر کا جو ریسٹورنٹ ہے، یس فری موبائل ریسٹورنٹ، اس پر ہم نے بات کی تھی۔ اس دن جو حالات تھے، اب ظاہر اب آدھا رمضان گزر گئے، کیا حالات اس سے بہت زیادہ مختلف ہو گئے ہیں؟ جو لوگ ان دنوں میں آ رہے تھے اس سے بھی بڑھ گئے ہیں؟ بہت برے حالات ہو گئے ہیں، لوگوں کے گھروں میں ٹینشنیں شروع ہو گئی ہیں۔ اب بیویاں بول رہی ہیں کہ دیکھو پچھلے سال تم نے بے روزگار تھے، بچوں کو کپڑے نہیں دلائے، اس سال میں اپنے بچوں کو فیس نہیں کر سکتی کہ محلے کے بچے ہمارا مذاق اڑائیں کہ تم تو وہی نیکر پہنے ہوئے ہو بیٹا یا دوست، یا تم وہی شلوار قمیض پہنے ہو جو پچھلے سال بھی پہنے تھے۔ عید پہ بھی بچہ نئے کپڑے نہیں، عید تو ایک بار آتی ہے، ایک بار آتی ہے، مسلمان ملک ہے، ہر بچے کی عید ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں اگر کوئی غیر مسلم بچہ بھی غریب تمہارے محلے میں رہتا ہے اس کو بھی ایک نیا سوٹ دلا دو، ہماری عید ہے، تم بھی نئے کپڑے۔ ہمارے اپنے گھروں میں نئے کپڑے نہیں لے پا رہے لوگ، کسی کو دیں گے کیا؟ کیسے ہم اپنی بیٹی کو دلائیں سوٹ؟ 4,000 روپے کے سوٹ۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ 300 والا دلا دو یار کسی غریب کو، اس کا بچہ اس دن گھر سے تو نکلے۔ اس شہر میں دہشت گردی کے نام پر اتنے باپ مارے گئے ہیں، ان کے بچے پہلے ہی نہیں جا پاتے نماز پڑھنے، بیٹھے ہوئے۔ ہمارا تو باپ ہی نہیں ہے، ہم کس کا ہاتھ پکڑ کے جائیں نماز پڑھنے؟ اب جو اس کے بعد لوگ بچیں، آپ نے ان کو عید کے کپڑے ہی نہیں ہیں، وہ جائے گا پرانے کپڑے پہن کے عید کی نماز پڑھنے؟ اس نے تو دیکھا میں 10 سال کی عمر تک اپنے باپ کے ساتھ نئے کپڑے، آج ابا بول رہے ہیں چلو بیٹا پرانے پہن کے چلو نماز پڑھنے، بہانہ کرے گا نا، یا پھر باپ بچوں کو رات تک جگائے گا تاکہ وہ صبح سوتے رہیں، وہ وقت گزر جائے۔ لو بیٹا یہ 10 روپے غبارے لے لو، انجوائے کر لو۔ کیا ہو رہا ہے؟ یا پھر باپ گھر نہیں جاتا کہ بیٹا سوال کرے گا کہ بیوی لڑ رہی ہے، کیوں طلاقوں کا ریشو بڑھ گیا ہے؟ کوئی بات تو کرے اس پہ۔ وہ عورت تو اس کے بھائیوں نے، اس کے باپ نے یہ سوچ کے رخصت کیا تھا ہم چلو بھلے سے اپنے سے تھوڑے کمزور لڑکے کو لڑکی دے رہے ہیں لیکن کماتا ہے، آج وہ بے روزگار ہو گیا کیونکہ یہ انہوں نے تھوڑی سوچا تھا بہن فاقے کرے گی۔ اور یہی وجہ ہے کہ خودکشیاں بڑھی ہے، کرائم ریٹ آپ روک کے دکھا دیں نا، کرائم آپ روک کے دکھا دیں، جب تک روٹ کاز کو بات ہی نہیں کر رہا کوئی اس کے اوپر نہیں کیا جائے گا۔ ہر دوسرا لڑکا ڈپریشن کا مریض ہے کراچی کا، اس کو پتا ہے سرکاری نوکری دیں گے نہیں، سسٹم رائج ہے شہر کے اوپر، کوٹا سسٹم۔ اس کے بعد جو پرائیویٹ نوکریاں تھی آدھی تنخواہیں ہو گئی ہیں، فیول ڈبل، آٹا ڈبل، بجلی ڈبل، گیس ڈبل، سارے ایکسپینسز ڈبل۔ 10 تاریخ کے بعد لوگ سر پکڑ کے گھروں میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہم 20 دن بھیک کس سے مانگیں؟ ظفر بھائی یہ بھی آپ نے 10 کہہ دیا، ورنہ 1 تاریخ کو تنخواہ آتی ہے، دوسرے تیسرے دن ہی آپ پریشان رہتے ہیں۔ اس پہ بات کیوں نہیں ہو رہی؟ اس پہ بات کریں نا، اس پہ آئیں بیٹھیں حکمران بولیں کہ شہروں میں فاقے ہو رہے ہیں لوگ۔ آپ دیکھیں اتنی بڑے پیمانے پہ لوگ ڈپریشن کے مریض ہو رہے ہیں، میرے ساتھ چلے میں دکھاؤں نوجوان لڑکے ڈائلیسس مشینوں پہ کیوں شوگر ہو رہی ہے ان کو؟ ظفر بھائی حکمران مصروف ہیں، حکمران مصروف ہیں آرام کرنے میں، حکمران مصروف ہیں اپنی بڑی گاڑیوں میں ادھر ادھر جانے میں، حکمران مصروف ہیں اے سی۔ ظفر بھائی تھینک یو ویری مچ، آپ ساتھ موجود ہیں، آپ کا بھی شکریہ۔ اللہ کرے کہ حکمران اس ڈائریکشن میں سوچیں جس ڈائریکشن پہ ہم نے آج بات کی ہے، اللہ کرے کہ ضمیر جاگ جائے، اللہ کرے کہ اس ڈائریکشن میں کام شروع ہو جائے کہ جب نوکریاں نہیں ملیں گی تو یہ کرائم نہیں رکے گا۔